السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کا نقشہ کیسی سادگی کے ساتھ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ مقدس مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ 1400 برس پہلے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیجیے اور اس نقشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سادگی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرکشش مناظر زمانہ قدیم سے دیکھتے چلے آئیے۔ یہ اللہ جل جلالہ و من والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنے پاکیزہ مقدس گھر مسجدیں دنیا میں ہمارے لیے بنائی تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کر اس کو راضی و خوش کریں، اور 5 وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، اور درمیانی نماز کی پابندی کرو، اس کا اہتمام کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ پانچ نمازوں کا حکم دیا، اپنی بڑائی کبریائی کی صدائیں بلند کرائی گئیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ربانی آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کی صدائیں ہیں جو صبح شام مسجد سے لگائی جاتی ہیں۔ انسان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے مسلمان اس آواز کو سنتا ہے اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے، اور اس کو یہ خبر دے دی جاتی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تجھے دن رات صبح و شام ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے مولا کی بڑائی اور کبریائی کا استحضار رکھنا ہے، اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد توحید اور رسالت ہے کہ اللہ کو ایک مان اور اس کے نبی حضرت محمد